نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاق 20 کروڑ شام تک آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دولت کی فراوانی کا ایسا وظیفہ جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے اسم مبارکہ یا رزاقو کا ذاکر ہوتا ہے، اس پر وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی و روحانی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اس کے ایسے شخص کو اسم مبارک یا رزاقو کا عامل بننا چاہیے۔ اس کے لیے چند شرائط لازم ہے۔ جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچائی سے کام لے، نماز کی پابندی کرے، رزق حلال کھائے، کسی کے لیے برا نہ سوچے، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دے۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے تو وہ اس اسم پاک کا عامل بن سکتا ہے۔ اس اسم پاک کا عامل بننے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو، اور دوران چلہ اسے کوئی شخص تنگ نہ کرے، اور نہ ہی اس اسم پاک کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات کرے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف اپنی پوری زندگی میں ایک دن کا یہ عمل کر لینا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ کہ جو پیارے بہن بھائی دوست احباب پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ وہ تمام میرے دکھیاری بھائی بہن جو پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا جہاں کے آپ لوگ جس ملک سے ہو، جس شہر سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں، شہر میں نماز فجر ادا کر لی جائے، نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنا آپ لوگ فجر کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے اس وقت فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر نہ پڑھ سکے تو کچھ دیر بعد آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، جیسے ہی آپ فجر کی نماز ہو جائے کوشش کرنا جیسے ہی آپ فجر کی نماز خود ادا کریں، سلام پھیریں، آخری رکعت میں جیسے ہی اتحیات میں بیٹھیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگ پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اتحیات میں بیٹھ کر سلام جیسے ہی پھیر لیں، پوزیشن چینج مت کرنا، کوشش کرنا اسی طریقے سے یہ 30 سیکنڈ کا وظیفہ، آدھے منٹ کا وظیفہ، آدھا منٹ نکال کر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، حاجتیں مرادیں انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی دولت ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ وظیفہ میں نے آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی دکھیارے بہن بھائی کو یہ وظیفہ فجر کے بعد کا بتایا، جس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، جنہوں نے بے شمار وظائف بھی پڑھ لیے اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، ان کو یہ وظیفہ بھی اثر کر جاتا ہے جنہوں نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہر طرح کی آپ لوگوں نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی آپ کو فائدہ نہ ہو سکا، فجر کے بعد کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں قسم نہیں اٹھاتا، نہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے میں نے جب بھی فجر کے بعد یہ وظیفہ جس ترتیب سے پڑھا ہے اور اپنے جو بھی میرے بہن بھائی واٹس ایپ پر آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ان کو جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا ہے اور ان کو فوری طور پر فائدہ ہوا ہے، اسی طریقے
طریقے سے آپ کو آج میں اس عمل کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں مرادیں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی مراد ہوگی انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہوگی۔ ایک دن کے اندر اندر جو بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو دنیا جہاں کی دولت چاہیے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھنا اور اللہ پاک سے دعا مانگ کر دیکھ لینا، آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں موجود ہو، فجر کے بعد کا یہ عمل میری دکھیاری بہنیں اور میرے دکھی بھائی خاص طور پر جن پر بے شمار قرضہ ہو، جن کے گھروں میں فاقے ہو، ایک وقت کا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو، ایک وقت یعنی کہ بھوکے رہتے ہو، دوسرے وقت کا مل جاتا ہو، مانگ مانگ کے قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہو، بچوں کا ساتھ ہو، بچوں کے معاملات زندگی گزارنا، کرایوں کے مکان، اخراجات پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آئے گھروں میں جھگڑے کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں اگر اور آپ لوگ بالکل تھک ہار کر مایوس ہو چکے ہوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر صرف سوچ رہے ہوں کیا ہوگا آگے کیا ہوگا، ابھی سے اتنے برے حالات ہیں، مہنگائی ہے، ٹینشن کے مریض بن چکے ہوں، ڈپریشن کے آپ لوگ اگر مریض بن چکے ہو، سوچ کے آپ کا اگر ایک مسائل ختم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے، تیسرے مسئلے کا حل ڈھونڈتے جاتے ہو تو چوتھا مسئلہ آ جاتا ہے، مسئلوں میں اگر آپ کی زندگی گھری ہوئے، پریشانیوں میں آپ لوگ اگر جکڑے ہوئے ہو، فجر کے بعد کا یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے، تمہارے تو نصیب میں پیسے ہی نہیں، یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق کے جتنے بند دروازے ہیں آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے فجر کے بعد جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، چاہو تو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ لوگ چاہو تو روزانہ فجر کے بعد اس ترتیب سے ایک دن پڑھو گے، آپ لوگ روزانہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو ایک دن پڑھ لیا پھر ایک ہفتے بعد پڑھ لیا، کوئی پابندی نہیں، صرف اس وظیفے کو پابندی یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ میرے بھائیوں نے اگر مسجد میں نماز پڑھی فجر کی اور آپ کے ذہن سے نکل گیا تو گھر پہ آ کر وظیفہ پڑھ لیں، میری بہنیں اسی طریقے سے نماز کے فوراً بعد اگر بھول گئی ہو تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں فجر کی نماز کے اگر فوراً بعد آپ لوگ جائے نماز پر بیٹھے جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیر لیا اور اتحیات میں بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ لوگ اپنے بھائیوں کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، کیونکہ یہ وظیفہ جس کسی دکھیارے بھائی بہن کو ایک دن کا عمل بتلایا آج تک وہ لوگ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی میں ہمیں وہ عمل بتا دیا کہ جو ہم مقروض تھے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے قرضوں سے چھٹکارا ہو گیا، اتنی بڑی پریشانی سے ہم نکل چکے ہیں، ہمیں اتنا پیسہ مل گیا کہ ہم نے پہلے تو اپنا قرضہ ادا کر دیا اور کسی نے ذاتی مکان خرید لیا، کسی نے گاڑیاں خرید لی، کاروبار میں لگا لیے، لوگوں نے ایسی اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے کا جو سنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دو دن کے اندر لوگوں نے اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ایک بار کر لو تو خود مجھے آ کر بتاؤ گے، خود کہو گے کہ واقعی میں نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب پیارے بھائیوں میری بہنوں عمل کی جانب چلتے ہیں، میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا۔ میرے مولا میرے پیارے اللہ، جو بھی میرا بھائی بہن تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، میرے مولا ہم سب کو جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں یا نہیں بھی شامل، میرے مولا جو بھی بھائی بہن پریشانیوں میں ہیں تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا سب کو غیب سے رزق عطا کر دے۔ میرے مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر، میرے پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم بے حد گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بے حد سیاہ کار ہیں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میرے مولا ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
आलैहि वसल्लम से पूछा कि हशर में हमारा हिसाब कौन लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। बद्दू कहने लगा क्या वाकई अल्लाह खुद हिसाब लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, खुद अल्लाह हिसाब लेगा। बद्दू खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा बखुदा तब तो हम निजात पा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसे? बद्दू बोला करीम जब काबू पा लेता है तो माफ कर देता है। बद्दू चला गया मगर जब तक नजर आता रहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उसका जुमला दोहरा कर फरमाते रहे कद वजद रब्बा, कद वजद रब्बा। उसने रब को पहचान लिया। बद्दू अपने रब तक पहुंच गया। तमाम बहन भाई फजर के बाद का ये अमल समझ ले। सबसे पहले जब फजर के बाद इस अमल को करने लगे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़िएगा। कोई सा भी पढ़ ले, दरूद इब्राहिमी याद हो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ ले, ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। जो माओ बहनों भाइयों को दरूद पाक याद हो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफा ये अमल आप लोग शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा जैसे ही दरूद पाक पढ़ ले उसके बाद तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पहला वजीफा। प्यारे भाइयों मेरी बहनों ये वजीफा बड़ा कमाल का वजीफा है। फजर के बाद आपको पहले नंबर पे ये वजीफा पढ़ना है। बहुत आसान वजीफा है। एक मर्तबा आपने जैसे ही दरूद पाक पढ़ लिया उसके बाद तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब फौरन उसी वक्त सबसे पहले आपको जो वजीफा पढ़ना है अजीज साथियों भाइयों बहनों ये वजीफा है या जुल जलाली वल इकराम। एक बार पढ़े फिर दूसरी बार पढ़े या जुल जलाली वल इकराम, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़े या जुल जलाली वल इकराम। सिर्फ 3 मर्तबा पहला वजीफा या जुल जलाली वल इकराम का सिर्फ 3 मर्तबा 3 टाइम ये वजीफा या जुल जलाली वल इकराम का तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब पढ़ ले। ना ही एक ज्यादा हो ना एक कम हो। 3 मर्तबा जैसे ही या जुल जलाली वल इकराम का वजीफा आपने पढ़ लिया फौरन आपको जो वजीफा आपकी स्क्रीन पर शुरू से दिख रहा है अगर आपके हाथों में एक तस्बीह मौजूद हो तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर दूसरा वजीफा पढ़ना शुरू कर दे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दूसरा वजीफा या अल्लाह का आप लोगों ने ये अमल जब शुरू किया सलाम फेरा अत्तहियात में जैसे बैठे वैसे ही बैठे बैठे आपने सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया। 3 मर्तबा या जुल जलाली वल इकराम का वजीफा पढ़ लिया। पूरा अमल एक ही साथ करना है। आधे मिनट का है पौने मिनट का है जो भी है एक ही वक्त में एक ही साथ करना है। फिर खड़े होना है। अगर नमाज के बाद कर ले वैसे भी आप फजर के बाद किसी भी वक्त कर रहे हैं उठते बैठते तो आपको पूरा अमल एक ही वक्त में एक मर्तबा एक ही वक्त में एक ही साथ करना है। एक मर्तबा दरूद पाक 3 मर्तबा या जुल जलाली वल इकराम का वजीफा और या अल्लाह का वजीफा उसके बाद फौरन पढ़ना शुरू कर देना है। और ये वजीफा या अल्लाह आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मर्तबा तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर 7 मर्तबा आपको पढ़ना है। ना एक कम हो ना ही ज्यादा हो। सिर्फ 7 मर्तबा जब या अल्लाह का वजीफा आप लोग पढ़ लें तो आखिरी वजीफा आखिर में आपको कौन सा वजीफा पढ़ना है ये समझ लें। और इस वजीफे को पढ़ने के बाद क्या करना है ये भी बराहे करम अच्छी तरह समझ कर जाइएगा। आखिरी सेकंड तक पूरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आखिरी नंबर पर तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब 7 मर्तबा अब फौरन आपको ये या रज़्ज़ाकू का वजीफा जो अपनी स्क्रीन पर आपको शुरू से दिख रहा है इस वजीफे को आपको पढ़ना शुरू कर देना है। या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू। आखिरी नंबर पे आज का फजर के बाद का जो अमल है या रज़्ज़ाकू इस वजीफे को आपको 7 मर्तबा या रज़्ज़ाकू का वजीफा 7 मर्तबा आज के अमल में आपको सबसे आखिर में पढ़ना है। और जैसे ही आप लोग 7 मर्तबा या रज़्ज़ाकू का वजीफा अच्छी तरह काउंट करके पढ़ लें उसके बाद आपको फौरन जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही
ہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے یعنی کہ دم کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔